السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 83 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا۔ الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، انا بے شک ہم نے، ارسلنا چھوڑ رکھا ہے ہم نے، الشیاطین شیطانوں کو، علی الکافرین کافروں پر، تؤزهم حمزہ زازا ابھارتے ہیں ان کو، عزا حمزہ زازا ابھارنا۔ اب یہاں پر ابھارنا کیا ہے کہ ہم نے حق کو انکار کرنے والوں پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں، وہ انہیں خوب حق کی مخالفت کرنے پر اکساتے ہیں۔ تو ایسے لوگ شیطان کا اعلیٰ کار کیوں بنتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حق جب اپنی واضح شکل میں نظر آنے لگتا ہے تو انسان اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، تو دراصل وہ اس وقت شیطان کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو شیطان کا سب سے پہلے جو قصور وہ کیا تھا؟ تکبر۔ جب انسان انا کا شکار ہو کر حق کو قبول کرنے کی بجائے اس کا انکار کر دیتا ہے تو وہ اس کا اعلیٰ کار بن جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ خود بھی نہیں مانتا بلکہ حق کے ماننے والوں کو بھی وہ روکتا ہے۔ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا۔ فَلَا تَعْجَلْ، تو نہ جلدی کیجیے، علیہم ان پر، انما بے شک ہم، نعد لہم ہم گن رہے ہیں ان کے لیے، عدا عین دالدار گننا۔ جلدی نہ کرو، کیا یعنی مدت جو شماری کر رہے ہیں، اللہ ان کو جلد ہی پکڑ لیں گے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یوم جس دن، نحشر ہم اکٹھا کریں گے، المتقین متقی لوگوں کو، الی طرف، الرحمن رحمان کے، وفدا وفادال مہمان بنا کر۔ کیسے؟ وفد کی شکل میں، اللہ کی ملاقات کے لیے رحمان کے پاس وفد کی شکل میں یعنی گروہ کی شکل میں آئیں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم ہانک لے جائیں گے، کن کو؟ مجرموں کو، الی طرف، جہنم جہنم کی، وردا واو را دال وارد ہونے والا۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ لا یملکون نہیں مالک وہ ہوں گے سفارش کے، الشفاعۃ سفارش کے، الا مگر، من اتخذ جس نے بنا لیا، عند الرحمن رحمان کے نزدیک، عہدا کوئی عہد۔ یعنی پہلے تو کیا ہے، اس وقت وہ خود نہیں آئیں گے بلکہ زبردستی کھینچ لیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر سفارش اسی کے حق میں ہوگی جس کو یہ اجازت نامہ مل گیا ہوگا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور وہ کہتے ہیں، اتخذ بنا لیا، الرحمن رحمان نے، ولدا ایک بچہ یعنی اولاد، یعنی رحمان نے کوئی اولاد تجویز کر لی ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، لقد البتہ تحقیق، جئتم لائے تم، شیئا ایک چیز، ادا حمزہ دال سخت۔ یہ بات بولنا بھی بیکار ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور یہ بات بڑی ہی سخت ہے۔
تقاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا۔ تقاد السماوات قریب ہے کہ آسمان یتفطرن فطورا پھٹ پڑیں منہ اس سے وتنشق شین قاف قاف اور شق ہو جائے الارض زمین وتخر الجبال خارا اور گر پڑیں پہاڑ ہدا ہا دال دال ٹوٹ کر بھربھرے ہو کر۔ یعنی یہ بات اللہ کو غضبناک کرتی ہے کہ اتنی بڑی گستاخی ہے کہ آسمان زمین اور پہاڑ بھربھرے ہو کر گر پڑیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، ان کے دعوا انہوں نے دعویٰ کیا للرحمن رحمان کے لیے ہے ولدا اولاد کا، اس لیے کہ بیٹا تو وہ بناتا ہے جس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر کسی مددگار کی، تو یا جس کو شوق ہو۔ اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، حالانکہ اولاد انسان کی کتنی بڑی کمزوری ہے۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، وَمَا اور نہیں ينبغی جائز لائق للرحمن رحمان کے لیے ان یتخذ کہ وہ بنا لے ولدا کوئی اولاد۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، ان کلو نہیں سب من جو فی السماوات آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں ہے الا مگر آتی الرحمن آنے والے ہیں رحمان کے پاس عبدا بندہ بن کر۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق نہیں جو اس کی برابری کرے، ہر چیز تو بندہ ہے جو اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، یعنی ہر چیز جو بھی کچھ ہے وہ سب اسی کے آگے کیا ہے، سر تسلیم ہم کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ چلے جی آیت نمبر 93 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔